قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں اٹھا لے، جب تک گواہ پیش نہیں کرے گی تو شریعت میں اس الزام کی حیثیت نہیں ہے. گواہ دو گواہوں سے ثابت کرے. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں بیچاری گواہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ تو بھائی دنیا میں کوئی بھی جرم گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. اس طرح تو کوئی بھی کسی پہ میں آپ پہ الزام لگا دوں اس نے گھڑی چوری کی ہے، آپ کہیں بھائی گواہ لے کر آؤ، میں کہوں اب میں گواہ نہیں ہے تو کیا میرے الزام غلط ہے؟ بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے جو اللہ کے علم کی بیس پہ ہوں گے. وہاں بھی اللہ گواہ لے کر آئے گا، آپ اندازہ لگاؤ. حجت تمام کرنے کے لیے صرف اپنے علم کی بیس پہ فیصلے نہیں کرے گا، وہاں بھی گواہ ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے. تو جب آخرت میں اللہ نے گواہوں کا نظام رکھا ہے تو دنیا میں کسی عورت کے کہنے پہ کہ اس نے یہ کیا، یہ ایسا، یہ ویسا ہے، ہم نہیں مان سکتے. لیکن ہم امکان کے شاید ہوا ہو، کیونکہ اس عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی تو مظلوم ہے نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جو قرآن نے کہا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو ہی نہیں. تو نہ ایسی ویڈیو شیئر کریں، نہ اس ڈاکٹر کو برا بلا کہیں، بولے ہمیں نہیں صورتحال پتا. ہاں اس کا شوہر مجرم ہے، اس نے بند کمرے میں اپنی بیوی کو اکیلے ڈاکٹر کے پاس بھیجا کیوں؟ یہ حرام اور ناجائز ہے. اور وہ عورت اس ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے کمرے میں گئی کیوں؟ یہ جرم ایسا ہے جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے. اور وہ ڈاکٹر بھی اکیلے کمرے میں عورت کے ساتھ ملا کیوں؟ آج ہی کا واقعہ ہے، 4 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں میرے سامنے. اب وہ 4 تھیں، ایک پوری فیملی تھی ان کی. تو اب ایک عورت جب آئی ہے، میں نے فوراً دروازہ کھلوایا دفتر کا، حالانکہ اے سی چل رہا ہے، وہ ہوا باہر آئے گی، گرمی ہے. میں نے کہا گرمی باہر جائے، گرمی باہر سے اندر آ جائے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بھائی ہمارے اوپر. تو میں اس کا خیال کرتا ہوں کوئی بھی خاتون اکیلی اپنے دفتر میں نہیں آنے دیتا، چاہے وہ کتنی پرائیویسی ہو. بالکل مفتی صاحب الگ سے بات کرنی، بھائی دروازہ کھلا ہوگا، لڑکے باہر بیٹھے ہوں گے، بند کمرے میں نہیں ملنا بھائی. ہم نے وجہ اس کی یہی ہے کہ کل کوئی جھوٹا الزام بھی لگا سکتی ہے، اور دوسرا شریعت میں مرد اور عورت دونوں پہ بھی تو گناہ کا خطرہ ہے. ہم بھی کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کوئی مفتی آدمی پہلے مفتی بعد میں ہے بھائی. وہ ہم اللہ کا شکر ہے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، آدمی پہلے، مولوی مفتی ہم بعد میں. اور عورت پہلے ہوتی ہے، ملانی بعد میں ہوتی ہے، وہ ملانی بعد میں ہوتی ہے. تو میرے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی خاتون پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں، بھائی تم بیٹھ جا، میں نہیں آ رہا. جب تک گھر والے نہیں ہوں گے میں نہیں اکیلے آپ کو بٹھاؤں گا. ہاں میری وائف موجود ہے، گھر والے موجود ہیں، اب وہ کہتی ہیں گھر والوں کے سامنے بات نہیں کرنی، تو پھر میرا طریقہ یہ وائف کو ساتھ کمرے میں بھیجا، دروازہ کھول دیا. تو یہ جو ہے نا ڈاکٹر کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے چھیڑا یا نہیں چھیڑا، یہ ہمیں نہیں پتا. اگر چھیڑا ہے تو غلط کیا ہے، اور نہیں چھیڑا تو پھر عورت نے غلط الزام لگایا. لیکن تینوں کی غلطی ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اگر ڈاکٹر سے علاج کرانا تھا، شوہر کو چاہیے تھا وہاں موجود ہوتا. اب اس ڈاکٹر کی غلطی ہے بھائی کہ آپ نے کیوں اکیلی عورت کو، تو آپ نے موقع دے دیا نا الزام لگنے کا، آپ صفائیاں پیش کرتے رہو. نہیں یہ غلطی. اور اس عورت نے اکیلی ملی کیوں بھائی؟ تو اس کے ساتھ تم بند کمرے میں ملی کیوں؟ اب ملی ہو پھر اس پہ الزام لگا رہی ہو کہ اس نے چھیڑا ہے، یہ کیا وہ کیا. اب ہمیں کیا پتا آپ نے کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پبلک پلیس میں ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. اور شوہر نے بیوی کو اکیلے جانے کیوں دیا؟ تو یہ تینوں کی غلطی ہے. باقی الزام کا نہیں ہمیں پتا بھائی، جب تک گواہ نہ ہو کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا. بلکہ الٹا شوہر، شریعت جو ہے وہ اس کو رائٹ دیتی ہے کہ حد کے عزت کا تم دعویٰ کر دو. دیکھو کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، گواہ نہیں ہے، تو آپ نے کیس کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے. وہ شخص حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، جج صاحب اس نے میری عزت کو نیلام کیا ہے. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ جو ہے نا انصاف دلایا جائے. تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو جس نے اس پہ زنا کی تہمت لگائی ہے. حالانکہ اس کا امکان تو ہے نا کہ صحیح تہمت ہو، وہ واقعی اس نے کیا ہو. لیکن شریعت کہتی ہے جب گواہ نہیں ہے تو اب اس کو یہ حق دیا ہے کہ آپ حد کے عزت کا کیس کرو. ہمیں حقیقت نہیں معلوم، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن یہاں شریعت جو فیور دے رہی ہے وہ اس ڈاکٹر کو دے رہی ہے کہ آپ اس عورت پہ حد کی عزت کا کیس کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر نہیں کر سکتے. پھر تو آپ بولو کہ بھائی پھر آپ جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، آپ خاموشی اختیار کرو آپ. اچھا ایسے موقع پہ شریعت نے جرم جس نے کیا ہے نا اس کو اعتراف کرنے کا بھی مکلف نہیں بناتی. اعتراف کرنے کا بھی مکلف، کیونکہ برائی ہے نا، گناہ ہے، تو گناہ پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے، تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ اعتراف. ہاں اس عورت کے ساتھ ناانصافی کی کوشش کی تو یہ پھر حقوق العباد میں آتا ہے.
پھر وہ عورت اگر وہ کرتی ہے تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی مرد کو کہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ جو چیزیں میڈیا پہ آتی ہیں اس نے اس پہ الزام لگا دیا, اس نے سے بھائی ہمیں جب تک گواہ نہ ہو تو ان الزامات کو آگے پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت غلط لگائے صحیح لگائے, ہماری سوسائٹی میں فیور عورت ہی کو دیا جاتا ہے, یہ بالکل غلط ہے.